نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا۔ نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا۔ جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا، کمال آیا۔ تیری دعاؤں ہی کی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں، تیری دعاؤں ہی کی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں۔ جو حق میں امت کے تیرے لب پر سوال آیا، کمال آیا۔ نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا۔ عمر کی جرت پہ جاؤں قربان کہ جس سے شیطان بھی ہے لرزا، عمر کی جرت پہ جاؤں قربان کہ جس سے شیطان بھی ہے لرزا۔ عمر کے آنے سے کفر پر جو زوال آیا، کمال آیا۔ عمر کے آنے سے کفر پر جو زوال آیا، کمال آیا۔ چلے زمین پر قدم کی آہٹ بہشت والوں کو دے سنائی، چلے زمین پر قدم کی آہٹ بہشت والوں کو دے سنائی۔ نبی کا پیارا غلام ایسا بلال آیا، کمال آیا۔ نبی کا پیارا غلام ایسا بلال آیا، کمال آیا۔ نبی تو صائم سبھی ہیں اعلیٰ، ہیں رتبے سب کے عظیم و بالا۔ نبی تو صائم سبھی ہیں اعلیٰ، ہیں رتبے سب کے عظیم و بالا۔ مگر جو آخر میں آمینہ کا وہ لال آیا، کمال آیا۔ نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کیا بات ہے جی۔ ثنا خوان مصطفیٰ قاری محمد طاہر صاحب اس وقت آپ علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ نعت پیش کر رہے تھے۔ ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آج کی صبح کی سوچ میں۔ ان کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر محمد رضوان انجم صاحب جو کہ مذہبی اسکالر ہیں۔ پروفیسر صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم سیرت نبی کے حوالے سے بات کریں، آپ مجھے یہ بتائیے کہ اس مہینے کی کیا اہمیت ہے ربیع الاول کی، اور دوسرے مہینوں سے یہ مہینہ کس طرح سے اس کی فضیلت ہے؟ بہت شکریہ آپ کا، آپ نے یہاں اپنے پروگرام میں ہمیں دعوت دی ہے۔ ربیع الاول کا جو معنی ہے، مفہوم ہے،
وہ ہے پہلی بہار. تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو آپ کی آمد سے پہلے کائنات میں ایسا ہی ماحول تھا جیسے پت جھڑ کا موسم ہوتا ہے, خزاں کا موسم ہوتا ہے. اور آپ کو پتہ ہے پت جھڑ اور خزاں کے موسم میں زندگی جو ہے وہ بالکل ختم ہو چکی ہوتی ہے اور سبزہ بھی بالکل نظر نہیں آ رہا ہوتا. بے شک. تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ رسول کریم علیہ السلام نے آ کر کے حیات میں, زیست میں, معاشرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی جو ہے وہ دوبارہ سے شروع کی ہے. بے شک. اور حضور علیہ السلام کے آنے کی برکت سے ایک بہار کائنات میں آئی ہے. بے شک. اور اس کی اہمیت اگر میں کہوں تو میں یہ کہوں گا کہ دیکھیں, رمضان المبارک کی پہچان قرآن مجید کے نازل ہونے کی معرفت, اللہ تعالیٰ کی توحید کی معرفت, حج جیسے اہم رکن کی معرفت, اسلام کے دیگر جتنے بھی ارکان ہیں ان سب کی معرفت اگر ربیع الاول نہ ہوتا, حضور کی ولادت نہ ہوئی ہوتی تو ہم جیسے لوگوں کو یہ کچھ بھی معلوم نہ ہوتا. تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ کائنات میں یہ مہینہ اس لحاظ سے اہمیت کا حامل ہے کہ اسلام بنیادی طور پر ربیع الاول ہی کا مرہون منت ہے, اور قرآن مجید بھی اس کا نزول بھی ربیع الاول ہی کا مرہون منت ہے. اور اس مہینے کو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ باقی تمام مہینوں پر یہی فضیلت حاصل ہے. اگر یہی مہینہ نہ ہوتا تو رمضان کی فضیلت ہمیں کیسے ملتی؟ یہی مہینہ نہ ہوتا تو ہمیں حج کے مہینوں کی فضیلت کیسے حاصل ہوتی؟ اور یہ مہینہ نہ ہوتا تو ہمیں اسلام کی نعمت کیسے ملتی؟ ہم آج مسلمان کیسے کہلا رہے ہو؟ بالکل اپنے نبی کے امتی ہی ہیں. اور 12 ربیع الاول کا یہ دن بھی بہت اہمیت کا حامل ہے. میں چاہتی ہوں کہ آپ ہمارے ناظرین کو یہ بھی بتائیں کہ اس دن کی خاص طور پہ کیا اہمیت ہے, اور پھر اس دن کو ہمیں بطور مسلمان, بطور امتی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کیا کرنا چاہیے. دیکھیں سورہ یونس کے اندر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا. اے حبیب آپ فرما دیں, آپ حکم دیں کہ اللہ کے فضل کے ملنے پر اور اس کی رحمت کے ملنے پر بس ان لوگوں کو چاہیے کہ یہ خوشی منائیں. اچھا, اب یہ جو فضل ہے نا, اللہ کا فضل, اس کی تشریح مفسرین یہ کہتے ہیں کہ آپ کو ضرورت سے زیادہ جو چیز دی جاتی ہے وہ فضل ہے. ایک آپ کی ضرورت ہوتی ہے, ایک آپ کی ضرورت سے زیادہ جو چیز آپ کو ملتی ہے, خدا کا خاص کرم. اس کا مطلب ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تشریف لانے سے انسانیت کی صرف ضرورتیں پوری نہیں ہوئیں, ضرورت سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ نے نواز دیا. تو جب اللہ نے اتنی بڑی نعمت دی ہے جن کی وجہ سے ہمیں ضرورت سے بھی زیادہ دے دیا گیا ہے, سب سے بڑی بات یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے ایک دفعہ ارشاد فرمایا تھا کہ میری امت کی مثال کام کرنے کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو ایسے ہے کہ جیسے ایک بندہ عصر سے مغرب تک کام کرے, مزدوری کرے, لیکن اس کی مزدوری ڈبل ہو جائے. جنہوں نے صبح سے ظہر تک کام کیا ان کی مزدوری ایک کی رات ہے, ظہر سے عصر جنہوں نے کیا ان کی بھی ایک کی رات ہے, لیکن جنہوں نے عصر سے مغرب کیا ان کی ڈبل ہو گئی. جن کو ایک کی رات ملا انہوں نے شکوہ کیا کہ ہم نے ٹائم بھی زیادہ دیا, کام بھی زیادہ کیا, لیکن ہماری مزدوری ایک گنا ہے. اور انہوں نے کام کم کیا, وقت کم دیا انہوں نے, ان کی مزدوری 2 گنا ہے. تو اس پہ انہیں جواب یہ دیا گیا کہ یہ امت محمدی ہے. تو حضور علیہ السلام کی وجہ سے ہمیں بہت زیادہ اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے, تو ضرورتوں سے زیادہ اللہ نے ہمیں دیا. پھر ہم یہ جو فرحت ہے کہ اللہ نے حکم دیا خوشی مناؤ, تو یہ فرحت عربی زبان میں نا, ویسے عربی زبان میں سرور کا لفظ بھی خوشی کے لیے استعمال ہوتا ہے اور فرحت کا بھی. تو فرحت کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کو کوئی بہت محبوب چیز مل جائے نا زندگی میں تو اس وقت جو خوشی ہوتی ہے اسے فرحت کہتے ہیں. تو مومنوں کے لیے اس سے زیادہ اور میں سمجھتا ہوں کہ محبوب کیا ہو سکتا ہے کہ انہیں ان کے محبوب آقا حضور علیہ السلام انہیں مل جائیں. بے شک. اور میں یہاں پر یہ کہنا چاہوں گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت جتنی زیادہ ہوتی جاتی ہے تو ان کی ولادت, ان کی سیرت, ان کو پڑھ کے, ان کو سن کے اتنی انسان کو خوشی محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہے. اچھا, خوشی جو ہوتی ہے نا, خوشی فتوے کا محتاج نہیں ہوتی. اچھا, خوشی کسی فتوے کی محتاج نہیں ہوتی, اور خوشی جو ہے وہ نہ جا کر کے کسی سے فتویٰ مانگتی ہے. میں اس کی مثال یہ دوں گا کہ دیکھیں میرے بیٹے کی برتھ ڈے آ جائے, سالگرہ آ جائے, تو میں اس کی خوشی میں
دعوت بھی کروں گا، بے شک، انوائٹ کروں گا دوستوں بالکل کو، کریں۔ اور میں اس خوشی میں جہاں تک ہو سکے گا میں کھانا بھی کھلاؤں گا، میں اچھی سے اچھی دعوت کا اہتمام بھی کروں گا، یہ، اور اس کے لیے مجھے کسی سے جا کے پوچھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، میرا بیٹا ہے۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ اگر انسان کی محبوب چیز اگر بیٹا بھی ہے، اس کی ولادت ہو جائے اور اس کی سالگرہ آ جائے تو انسان پوچھتا نہیں ہے۔ اور بہت ساری مثالیں ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا دن کائنات بھر کے لیے ایک بہت بڑی خوشی ہے، جس خوشی کو منانے کے لیے ہم جو ہے نا یہ سال کے بعد، اور یہ منانے کے کیا طریقے ہو سکتے ہیں؟ مطلب ہم لوگ کیا کیا کر سکتے ہیں، کیا کیا عبادات کی جا سکتی ہیں اپنی عقیدت کا اظہار کرنے کے لیے؟ دیکھیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگیوں سے اگر ہم سبق سیکھیں تو صحابہ جو ہیں حضور علیہ السلام کی ولادت کے واقعات کا ذکر اپنے گھر والوں کو بٹھا کے تو کیا کرتے تھے، اسلامی یاد تازہ ہو جائے، یاد محافل تازہ ہو کا جاتی تھی۔ مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو کیا کیا معجزات ظاہر ہوئے تھے، وہ اپنے بچوں کو بٹھا کے اور نبی کی اپنے سیرت گھر کے والوں بارے کو میں۔ بٹھا کے نا تو وہ یہ ولادت کے واقعات سناتے تھے۔ ٹھیک، تو ایک دو طریقہ یہ ہے کہ ہم بھی تعلیمی اداروں میں، دفاتر میں، ایسی یا محفلوں کا ہم انعقاد ایسی کیا جائے۔ محفلوں کا انعقاد کریں جس میں ہم بھی ولادت کے وقت ہونے والے جو معجزات ہیں ان کو بیان کریں۔ مثال کے طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو جو 1000 سال سے جو جل رہا تھا آتش کدا فارس کا وہ بجھ گیا۔ جی، تو اس طرح کے معجزات بتانے چاہیے ہمیں، ایک طریقہ یہ ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود شریف کی کثرت اس مہینے میں زیادہ ہو جانی چاہیے، ٹھیک، اور خاص طور پہ 12 ربیع الاول کو جی، درود شریف کی کثرت ہو، صلاۃ و سلام کی کثرت ہو۔ اور ایک تیسرا جو میں سمجھتا ہوں جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ جیسے نا 14 اگست کو آزادی کا دن ہوتا ہے جی، لیکن تجدید عہد کا دن بھی ہوتا ہے، بے شک بے شک، ہم اپنے ملک کے ساتھ مخلص رہیں گے۔ بے شک، Yes. تو یہ 12 ربیع الاول خوشی کا دن بھی ہے لیکن یہ تجدید تجدید عہد کا دن بھی ہے کہ پوری امت یہ عہد بھی کرے کہ ہم اپنی زندگی حضور علیہ السلام کے اسوے کے مطابق گزاریں۔ اچھا حضرت، ایک آپ نے ذکر کیا تھا کہ اس خوشی کو منانے کے لیے کسی فتوے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بڑی خوبصورت بات ہے کہ ہمارے یہاں سب سے پہلے تو کہا جاتا ہے 7 کو ہے، 9 کو ہے، 12 کو ہے، پھر 12 کو جو مناتے ہیں تو اس کے اوپر فتوے آ جاتے ہیں۔ میں پازیٹیو بات کر رہا ہوں، تو یہ میرا خیال ہے کہ جس کو جتنی خوشی ہے اس کو منانی چاہیے، اس میں کوئی فتوے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اس پہ تھوڑا سا روشنی ڈالیے گا۔ اس پر دیکھیں، میں پہلی بات یہ کروں گا کہ اگر میں اس کو فتوے کے انداز میں بتاؤں تو پھر ماحول کچھ اور ہو جائے گا، لیکن اگر میں محبت میں آپ کے سامنے ذکر کروں تو اگر کوئی کہتا ہے کہ 7 کو منائیں، چلے میں 7 کو بھی منا لیں گے ہم۔ کوئی کہتا ہے 9 کو، ہم 9 کو منا لیں گے، 12 کو بھی۔ ہم تو چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ حضور علیہ السلام کا ذکر ہو جائے، ہم 7 کو بھی کر لیں گے، 9 کو بھی کر لیں گے، بلکہ میرا اپنا جو مطمع نظر ہے یا نقطہ نظر ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں تو یہ 12 کے 12 دن جو ہیں یہ 12 دن سیرت النبی کے حوالے سے منانے چاہیے اور میلاد شریف کے حوالے سے منانے چاہیے۔ باقی دیکھیں، آپ کو میں ایک بات بتاؤں کہ جو تاریخ ہے نا، ایگزیکٹ تاریخ ہے، اس میں ہمیں اعتبار یا اعتماد جو ہے نا وہ صحابہ کرام اور حضور علیہ السلام کے جو گھر میں جو گھر کے بالکل قریب کے لوگ ہیں ان کے اوپر اعتماد کرنا پڑے گا۔ جو تاریخ وہ بتا رہے ہیں نا ہمیں اس تاریخ کے اوپر اعتماد کرنا پڑے گا۔ کچھ تاریخیں ایسی ہیں جو مطلب میتھمیٹیشینز کی بنیاد پہ نا وہ معلوم کی گئی ہیں کہ کیلنڈر جو ہے نا وہ ایک بنایا گیا کہ آج سے 1400 سال پہلے یہ تاریخ اس طرح پاسبل ہے، ہو سکتی ہے۔ تو دیکھیں میتھمیٹیشین کا ایک اندازہ ہے نا، وہ صحیح بھی ہو سکتا ہے، وہ غلط بھی ہو سکتا ہے، سائنس ہے وہ۔ جی، تو لیکن جو صحابہ کرام یا حضور علیہ السلام کے گھر والے جو بتا رہے ہیں تاریخ، وہ میں سمجھتا ہوں وہ ایکوریٹ ہے، اس پہ اعتماد ہونا چاہیے۔ اور حضور کے گھر والوں نے جو تاریخ بیان کی ہے وہ یہی بیان کی ہے کہ ربیع الاول کی 12 تاریخ ہی تھی جبکہ رات جا رہی تھی اور دن آ رہا تھا۔ ابھی بھی دیکھیں کہ رات اور دن کا سنگم ہے، مطلب میں یوں اندھیرا چھٹ رہا ہے اور روشنی میں آ یہ کہہ رہی سکتا ہے۔ ہوں کہ اندھیرے نے بھی کہا ہوگا یا اللہ مجھے بھی تو محروم نہ کر۔ تو اجالا تو آ ہی رہا تھا حضور کو دیکھنے کے لیے، لیکن اندھیرے نے بھی درخواست کی ہوگی تو اللہ نے دونوں کو حصہ دے دیا۔ بے شک۔ اچھا، جن موجزوں کا آپ نے ذکر کیا تھا ان موجزوں کے حوالے سے، جس طرح پہلے سوال کے جواب میں آپ نے کیا تھا، وہ کیا کیا معجزے تھے اسپیسیفکلی جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد پہ ہوئے؟ اب دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو
آپ کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ فرماتی ہیں، ان کی گواہی ہے جی کہ آپ کی آنکھوں میں سرما لگا ہوا تھا، اللہ اکبر، سرمگی آنکھیں تھیں، خوشبو آ رہی تھی حضور علیہ السلام سے. اور پھر آپ فرماتی ہیں کہ عام طور پہ بچوں کو جس وقت وہ پیدا ہوتے ہیں تو نہلانا پڑتا ہے، لیکن میرے لخت جگر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نہلانے کی ضرورت نہیں تھی. اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام جیسے ہی پیدا ہوئے تو حضرت آمنہ فرماتی ہیں میں نے چاہا کہ میں دیکھوں کہ میرا بیٹا لگتا کیسے ہے. تو جب میں نے دیکھا تو میں حیران ہو گئی کہ وہ دونوں گھٹنوں کے بل زمین پہ ہیں اور ہاتھ جو ہے انہوں نے شہادت کی انگلی آسمان کی طرف اٹھائی ہوئی ہے، اللہ اور ان کی زبان پہ اس عمر میں یہ الفاظ تھے اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واسیلہ. اور یہ معجزہ ہے حضور علیہ السلام کا. دیکھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں کہ وہ 3 دن کے تھے جب انہوں نے گفتگو کی تھی جی کہ میں اللہ کا نبی، اور گواہی دی تھی اپنی والدہ کی. تو حضور علیہ السلام حضرت عیسیٰ کے امام ہیں، تو انہوں نے 3 دن کے بعد بولنا شروع کیا. حضور نے پیدا ہوتے ہی بولا، پہلا کلمہ یہ بولا. پھر دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب پیدا ہوئے تو حضرت آمنہ فرماتی ہیں اتنی روشنی میرے حجرے میں، اتنی روشنی ہو گئی کہ اس روشنی میں میں نے بصرہ کے بازاروں میں چلتے ہوئے اونٹوں کی گردنوں کو دیکھ لیا. اللہ اکبر. بصرہ کدھر، بصرہ کدھر، اور آپ دیکھ لیں مکہ کہاں. اور پھر حضرت عبد المطلب جو حضور علیہ السلام کے دادا ہیں وہ گواہی دیتے ہیں کہ جب حضور پیدا ہوئے تو مجھے اطلاع ابھی بعد میں ملی، لیکن ایک منظر یہ دیکھا میں نے کہ کعبہ جو تھا وہ جس سائڈ پہ ہمارا گھر ہے صفا پہاڑی کی طرف اگر آپ جائیں نا تو اسی سائڈ پہ جہاں پہ آج کا لائبریری ہے تو اس سائڈ پہ نا کعبہ جھکا ہوا ہے. اچھا صفا کی طرف جہاں پہ جی جس حضور علیہ السلام کا جو وہ گھر ہے جہاں ولادت ہوئی ہے اس سائڈ پہ کعبہ جھکا ہوا ہے. تو وہ حیران تھے کہ ایسا آج تک کبھی ہوا نہیں ہے. تو اتنے میں بھی حیرانی کے عالم میں وہ تھے تو ایک آنے والے نے انہیں خوشخبری دی کہ آپ کے گھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک پوتا عطا کیا. اللہ اکبر. اور پھر آپ گھر گئے اور انہیں اٹھا کر کے حضور علیہ السلام کو اپنے باہوں پر لے کر کعبے کے سامنے آئے اور انہوں نے پھر وہ مشہور شعر کہے تھے الحمدللہ الذی آتانی ھذا الغلام الطیب الاردانی. تو اس اللہ کا شکر جس نے ہمیں اتنا پیارا بیٹا عطا کیا ہے کہ پاک بھی ہے اور لوگ ویسے خوشبو نہ لگائیں نا تو ان کی آستینوں سے اسمیل آتی ہے، لیکن یہ بچہ ایسا ہے کہ اس کی آستینوں سے بھی خوشبو آ رہی ہے. تو بہت سارے اور بھی معجزات ہیں. حضرت ام ایمن فرماتی ہیں کہ جس وقت ولادت پاک ہوئی حضور علیہ السلام کی تو ہم صحن میں جس وقت آئے تو صحن میں آ کر کے ہم نے ایک منظر دیکھا جس کو دیکھ کے میں گھبرا گئی. وہ یہ کہ ستارے بالکل قریب آ چکے، اتنے قریب آ چکے تھے کہ میں ڈر گئی کہ کہیں یہ ہمارے اوپر گر ہی نہ جائے. تو وہ ستاروں کا قریب آ جانا. اور ایک نہر تھی سماوا، وہ کافی عرصے سے خشک تھی. حضور علیہ السلام کی ولادت کے وقت سماوا کی نہر جاری ہو گئی. اللہ اکبر. اور اسی طرح جو آتش کدہ تھا فارس کا 1000 سال سے وہ روشن تھا اور آتش پرست اس کی پوجا کر رہے تھے اور عین ولادت کے وقت وہ بجھ گیا اور وہ جتنے آتش پرست تھے وہ پریشان ہو گئے کہ یہ کیا ہو گیا اور کعبے کے اندر رکھے ہوئے بت گر گئے، منہ کے بل وہ گر گئے. اور ان بتوں کا گرنا جو ہے وہ مشرکین کے لیے حیرت کا باعث تھا کہ یہ آج ہو کیا رہا ہے. دراصل یہ اعلانات تھے کہ اب بت پرستی بھی ختم ہوگی، آتش پرستی بھی ختم ہوگی، اب اللہ کی عبادت ہوگی. میں ایک یہاں پر بس جملہ بولوں گا کہ میں ایک اسکالر کو پڑھ رہا تھا، انہوں نے اس بات پہ لکھا کہ حضور علیہ السلام نے پیدا ہوتے ہی سجدہ بھی کیا اور گھٹنوں کے بل کھڑے ہو کے انگلی شہادت کے اوپر کر کے یہ گواہی دی تھی کہ اللہ اکبر کبیرہ. اس کا مطلب کیا تھا؟ مطلب یہ تھا کہ انہوں نے زمین پہ سجدہ کر کے شہادت کی انگلی اٹھا کر یہ بتا دیا تھا کہ اب قیامت تک اللہ کی عبادت ہوگی، اب کسی اور کی عبادت نہیں ہوگی. یہی وجہ کہ حضور علیہ السلام نے فرما دیا تھا کہ زندگی کے آخری ایام میں کہ اب شیطان مایوس ہو چکا ہے، زمین پہ اس کی عبادت کی جائے، اس کو اب یہ مایوسی ہے. اور یہ وجہ حضور علیہ السلام نے ایک دفعہ یہ بھی فرمایا تھا کہ مجھے تمہارے معاملے میں یہ ڈر نہیں ہے کہ تم شرک میں مبتلا ہو جاؤ گے، اس معاملے میں مطمئن ہوں. اچھا، اگر مجھے ڈر ہے تو صرف اس بات کا ہے کہ دنیا تمہارے اوپر پھیل جائے گی اور تم اس کے پیچھے لگ جاؤ.
جو آج کل ہو رہا ہے. جو آج کل ہو رہا ہے. اور آج کل کی جنریشن کے حوالے سے ہی میں سوال پوچھنے لگی تھی پروفیسر صاحب, ہماری جو آج کل کی جنریشن ہے وہ ہمارے نبی کی سیرت کے بارے میں پتہ ہونا تو دور کی, پریکٹس کرنا دور کی بات ہے, پتہ بھی نہیں ہوتا ہے. ہم لوگ شاید اس کی تعلیم بھی حاصل کرنے میں بہت زیادہ بڑی حد تک ناکام ہے, ہمارے نصاب کا بھی وہ حصہ نہیں ہے. تو ایک تو ہماری حکومتوں کو آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں کہ ہماری حکومت کو کیا کرنا چاہیے, اور پھر ہمیں ایز این انڈیویجول خاص طور پہ امتی ہوتے ہوئے, مسلمان ہوتے ہوئے خود کیا کرنا چاہیے؟ کہ میں نا یہاں پہ یہ بات عرض کروں گا کہ جو ٹرانسفارمیشن ہے نا کسی سوسائٹی کی, جو چینج ہے کسی معاشرے کا جی, اس میں دیکھیں 5 سورسز ہیں, 5 چیزوں سے آپ نا سوسائٹی کو ٹرانسفارم کر سکتے ہیں. اس میں پہلا سورس جو ہے نا وہ فیملی ہے, ماں باپ ہیں. ماں باپ جب تک نہیں نہ تیار ہوں گے, خود ماں باپ ہی ٹرانسفارم کر سکتے ہیں اپنے بچوں کو. جی, اچھا, ماں باپ کی طرف اگر میں آؤں نا تو اس وقت بڑی مطلب ایک ٹریجڈی ہے ہماری کہ ماں باپ کی اپنی تربیت ہونے والی ہے. جی, اور دین پرائرٹیز میں نہیں ہے. دین پرائرٹی ماں باپ کو پہ خود نہیں نہیں ہے. پتہ ہے. اور دیکھیں میں آپ کی بات بتاؤں, بچوں کو جو مینرز سکھانے ہیں وہ ماں باپ کو اب خود نہیں پتا کہ مینرز لائف کے کیا ہیں. جی, جب ماں دین باپ کا نہیں پتا کہ جب کیا ہے وہ دین. خود مینرڈ نہیں ہے تو وہ اپنے بچوں کو مینرز کیا سکھائیں گے؟ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں اپنے فیملی سیٹ اپ کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. اس میں حکومت کا کوئی کام نہیں ہے, اس میں تو ہمیں اپنی فیملی انفرادی طور پہ ہمیں کام کرنا پڑے گا. میں یہاں پہ یہ بات عرض کروں گا, دیکھیں ٹیچرز ٹریننگ کے ادارے ہیں جی, لیکن یہاں معذرت کے ساتھ دنیا میں ہر جگہ پیرنٹس کو ٹرین کرنے کے لیے, ٹرانسفارم کرنے کے لیے ادارے موجود ہیں. پاکستان میں ایسا کیوں نہیں ہے کہ ٹریننگ ہونی چاہیے, ایک مدر کی ٹریننگ ہونی چاہیے کہ وہ بچوں کو اس نے تربیت کیسے دینی, ایک باپ کی بھی ٹریننگ ہونی چاہیے جی, کہ آپ دیکھیں. میں ایک بات عرض کروں گا کہ چونکہ میں ایک ٹیچر بھی ہوں, ہمارے پاس بہت سارے بچے ایسے آتے ہیں کہ جو وہ نفسیاتی مریض بنے ہوئے ہوتے ہیں. اس کے پیچھے کیا ہوتا ہے, ان کے ماں باپ کا رویہ ہوتا ہے. جی, جی, دوسری چیز ہے آپ کا نا اسکول, کالج اور یونیورسٹی ہے, جی, وہ آپ کو ٹرانسفارم کرتے ہیں. اسکول, کالج, یونیورسٹی کے معاملے میں یہ ہے کہ دیکھیں گورنمنٹ جو ہے وہ ایک سلیبس بنا دیتی ہے, بڑا اچھا سلیبس دے دیتے ہیں وہ, لیکن اس سلیبس کو آگے پڑھانا کنہوں نے, جی, اس سلیبس کو آگے بتانا کنہوں نے. تیسری چیز ہے مسجد ہے. اچھا, مسجد بھی اب میں ٹریجڈی کہہ سکتا ہوں کہ مسجد حضور علیہ السلام نے ایک ایسا ادارہ قائم کیا تھا کہ جو تعلیم کا ادارہ ہے, کمیونٹی سینٹر تھا. کمیونٹی سینٹر اب ہم نے قاری صاحب کو گھر بلایا ہوتا ہے. جی, ایک تو وہ ہے, اور دوسرا مسجد. اب مسجد معذرت کے ساتھ مسجد اب نا جھگڑوں کی جگہ بن چکی. وہاں پہ کیا ہوتا ہے, مسجد میں آپ اگر جاتے ہیں تو وہ اپنے علاوہ دوسروں کو وہ کچھ نہ کچھ مخالفت کر رہے ہوتے ہیں. بالکل. اچھا, مسجد کا بھی وہ جو مقصد تھا وہ پورا نہیں ہو رہا. تیسرے نمبر پہ میں دیکھیں اب آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ آپ کا جو میڈیا ہے اس کا کردار ہے. ٹھیک ہے, میڈیا مینز کہ آپ کا صرف چینل ہی نہیں ہے, آپ کے پرنٹ میڈیا ہے, آپ لوگ ہیں, آپ جو کردار ادا کر سکتے ہیں. اور اس کے بعد دیکھیں جو 5ویں جگہ ہے, 5ویں جو چیز ہے وہ انسان کے دوست ہیں. اب یہ 5 ذرائع ہمارے جو ہے نا, ان کو دیکھ لیں جن کے ذریعے ٹرانسفارمیشن ہونی ہے. تو ان 5 ذرائع کی اپنی پہلے ٹرانسفارمیشن ہونے کی ضرورت ہے. تو میں یہ یہاں پہ عرض کروں گا کہ نوجوان نسل ہماری, اس کا قصور نہیں ہے, انہیں حضور علیہ السلام کی سیرت بتائی ہی نہیں. اور جنہیں بتائی جاتی ہے, میرا یہ یقین ہے کہ حضور علیہ السلام کی سیرت جس وقت آپ پڑھا دیتے ہیں, اور پڑھانے والے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ پڑھاتا کس طریقے سے, تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ نوجوان حضور علیہ السلام کے قریب نہ آئے. یہ ممکن نہیں ہے. اس کا مطلب پڑھانے میں کمی ہے, یا بتانے میں کوئی کمی رہ گئی, یا سمجھانے میں کوئی کمی رہ گئی ہے. ورنہ اگر سمجھ آ جائے, میں نہیں سمجھتا کہ بندہ دور رہے. حضرت آپ کا بہت بہت شکریہ. حضرت آپ کا بھی بہت شکریہ جی. خواتین و حضرات, یہاں پر وقت ہوا چاہتا ہے ایک شارٹ سی کمرشل بریک کا. بریک لیتے ہیں, واپس آتے ہیں. اسٹے ود اس.